دن با دن اگر عروج دی طرف جا رہی ہے اور پینٹ ہی بھی دی اس گلی دے اندر بھی اگر لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لگ رہے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ تحریک لبیک دے امیر تو لے کے تو اس گلی دے اندر بیٹھن والے کارکن تک سارے موت تو نہیں ڈر دے بلکہ کہندے گردن رکھی حضور دی عزت واسطے ہے. اور صرف ایتھے ہی نہیں بلکہ یہ منظر اسی وزیر آباد بھی ویکھیا جدو اسی لانگ مارچ دے اندر جا رہے سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دے تحفظ واسطے تو ایک پولیس دا بہت بڑا افسر پھڑیا گیا جدو سامنے مقابلہ کرتے سی منڈیا نال تو پھڑیا گیا ایک افسر بہت بڑا. تو استاداں دے استاد حضرت علامہ مولانا غلام عباس فیضی صاحب تحریک دے مرکزی شورا دے رکن آپ نے گل سنائی پولیس افسر نے انہیں کیا حضور آپ نے انہیں کیا بھی میں پھڑیجیا کہ میں وہ سنو ذرا آپ نے گل سنائی وہ کہنے لگا کہ میرے سامنے ایک نوجوان آیا کہ جس دے ہاتھ میں ڈنڈا سی تے پیران چ جتی بھی کوئی نہیں تو میرے سامنے آیا تو میں کہا مولوی رک جا نہیں تو گولی مار دیا گے تو وہ گولی تو ویکھ کے بجائے کہ ڈر جاندہ اور پیچھے ہٹ جاندہ اور کہندہ جی مینوں معاف کرو میں پیچھے ہٹ جاؤں. تو انہیں کیا بھی انہیں ڈرن دی بجائے اس نے سوٹی اس طرح سدھی کی تھی میں لگیا جی میں اس دے ہاتھے تلوار ہے اور فرمایا کہ وہ کہنے لگیا پولیس والا کہ میں گولی کی چلانی سی کہ صرف اس دے سوٹی یعنی کھڑی کرن والی میرے ہتھوں رائفل ڈگ پئی اور وہ بچے نے میں نے گرفتار کر کے تھوڑے کو لے آیا. تو جو گولیاں تو بھی نہیں ڈرے اور جو پرچیاں تو بھی نہیں ڈرے اور جیلہ تو بھی نہیں ڈرے بلکہ نہ سارے اندہ ایک کوئی نعرہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا یا رسول اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. نعرہ ہے نا جڑا لبیک دا تو حضرت امیر المجاہدین امام خادم حسین رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے سن کہ بندے نو گناہ کر دے ہوئے شرم آنی چاہی دی جھوٹ بول دے ہوئے بندے نو شرم آنی چاہی دی چوری کر دے ہوئے باقی کوئی عیب والا کام کر دے ہوئے بندے نو شرم آنی چاہی دی لیکن کلمہ پڑھن تو بعد امتی نو حضور دا نام لین لگیا شرم نہیں آنی چاہی دی. اور حضرت امام خادم حسین رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے سن کہ کئی بندے سوچ دیں کہ ایسی اگر دو میں ہاتھ چک کے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاؤں گے تو نالالا کی آکھے گا نالالا کے رہے نہ سمجھ لے کہ آپ بندہ تے جھلا ہو گیا جناب اب بندہ تے سادہ ہی بندہ ہے تے ملنگ بندہ ہے ان تے پتہ ہی نہیں محفل تے بیچے دو میں ہاتھ چک کے تے لبیک لبیک لگ گیا سی. تو بابا جی فرماندے سن حضور نال عشق اس طرح کرو کہ لوگ ویکھن والے کہہ دینے بندہ جھلا ہے اور فرمایا جس دن حضور دا نعرہ لاندے ہویا تینوں کسے نے جھلا کہہ دیتا فرمایا سمجھ لوی آج تیری حاضری محمد عربی دی بارگاہ دے اندر لگ گئی. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد پتہ تو لگ گیا نا کہ بندے کوئی بیٹھے تو اسی یہی سمجھا سی بھی تسی سانو ہی سننا آئے بیٹھے ہو لیکن جدو استاد خطاب فرما رہے سن تو میں سمجھا بھی یہ بندے ذہن بنا کے بیٹھن کے تھے بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ خطاب فرمان گے یا کوئی اس پائدہ بندہ تو قیامت تک کسے ماں نے دوسرا خادم حسین رضوی نہیں جمنا تو انہاں لوگاں نال کھڑا ہونا پائے گا جڑے لوگ بابا جی دے مشن نال کھڑے ہیں اور انہاں لوگاں نال اگر اسلام تخت لے کے آنا تو انہاں لوگاں نال چلنا پائے گا جڑے آج بھی تحریک دا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی محنت کریں گے کوشش کریں گے اور جدو کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ دا فضل ہو جائے گا اور وہ دن بھی آ جائے گا کہ حضور دا دین تخت اتے ہوئے گا انشاءاللہ. اور کوشش جذبے نال ہے پیسے نال کوشش نہیں ہے. جس بندے دے اندر جذبہ نہیں ہے نا حضور دی محبت نہیں ہے
اس بندے کو لے کچھ بھی نہیں. حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے آپ روم دے اندر نہ گرفتار ہو گئے, تبلیغ کرن گئے سن دین دی تے اتھے گرفتار ہو گئے. بادشاہ سی جڑا روم دا ہوندا بڑا ایک ظالمانہ انداز سی بندے نو سزا دیندا کہ اس دے محل دے اندر نا ایک تانبے دا بیل بنیا ہویا سی, اس دے پیٹ دے اندر تیل سی جڑا ہر وقت کڑک دا رہندا سی, تھلے اس دے اگ بلدی سی ہر وقت کڑک. تو جس بندے نو اس بادشاہ نے سزا دینی ہوندی سی اس بیل دے تھلے کھڑا کر دے اور اس دا پیٹ کھول دے, وہ تیل جدو بندے دے اتے پہندا سی تو اس دی ہڈیاں رہ جاندیاں سی, جسم سارا الگ ہو جاندا سی. اتنی دردناک سزا دیندے. اور اس نے صحابہ اکرام جو گرفتار ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا, اس نے کیا کہ دین چھاڑ دیو, عیسائی ہو جاؤ تو اے وگرنہ تو اے سزا دیں گے. تو صحابہ اکرام کی مننا سی, بلکہ فرمانے کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی اگر ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے. تو صحابہ اکرام کی مننا سی. اس نے ایک دو صحابہ اکرام نے اس طرح شہید بھی کیتا اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی دے سامنے شہید کیتا. تو اس نے جدو پتہ چلے نا بادشاہ نو کہنا دا سردار ہے عبداللہ, تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی آپ نو کیا کہ اپنے انہاں ساتھیاں سمیت عیسائی ہو جاؤ وگرنہ تو اس طرح شہید کر دیتا جائے گا, قتل کر دیتا جائے گا. تو آپ نے انکار فرمایا. اس نے اپنے جو تھے سپاہی کھڑے سے اس نے کہا ان پکڑو اور بیل دے تھلے لے جاؤ اور جا کے انہوں شہید کرو. ہونا گل سنو ذرا, وہ امتی کی ہے جس دے دل دے اندر حضور دی محبت نہ ہوئے, اور اگر اس دے دل دے اندر محبت ہوئے سٹیج تے آ کے محبت آ جائے, کوئی محفل ہوئے تو محبت آ جائے, کوئی چار بندے ویندے پہ ہون تے محبت آ جائے, تے جدو حضور دے نام تے جان دین دی واری آئے وہ تو کہوے حالات نہیں ٹھیک, وہ تو کہوے جناب سختی بڑی ہے. کپڑے پائے ہوئے نے, گرم سوٹ پایا ہوئے ہے, واسکٹ پائی ہوئی ہے, اتنے جیکٹ پائی ہوئی ہے, پگڑی بننی ہوئی ہے, پیریں جرابہ ہے گیا نے, جتی ہے گئی ہے, موبائل ٹچ نے, ساؤنڈ لگ گیا ہویا ہے, کرسی تے بیٹھے ہیں, تو پھر بھی کہہ دئیے کہ حالات نہیں ٹھیک, اور بندہ کہے میں حضور دا غلام ہاں, تو پھر صحابہ نو کی جواب دیں گے قیامت والے دن. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ایک جنگ دے اندر 6 بندیاں کو لے ایک سواری سی. فرمایا 6.5 بندیاں کو لے ایک سواری سی, اور فرمایا کہ پیدل چل چل کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے کہ میرے پیران دے ناخن بھی اتر گئے. تو انہاں صحابہ نو کی جواب دیں گے اسی عاشق لوگ جڑے اسی سٹیجاں دے عاشق ہاں, اسی کی جواب دیں گے انہاں صحابہ نو کہ جناب جدو حضور دے کارٹون بن رہے سن, سرکار دے خاکے بن رہے سن, تے اسی تے پولیس تو ڈر کے گھر وچ بڑے ہوئے سی, اس تے لبیک دا نعرہ نہیں لاندے سی کدھر پرچہ نہ ہو جائے. تو جو پرچے تو ڈر کے, FIR تو ڈر کے, اور کسی سیاسی دی مخالفت تو ڈر کے, جس دا عشق ٹھنڈا ہو جائے وہ عاشق نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی آپ نے جدو پکڑ کے اس دے سپاہی لے کے جا رہے سن نا اس قتل گاہ مقتل دی طرف, تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی آپ رو پئے, آنسو نکلے آئے. جویں ہی آپ دی اکھاں چوں آنسو نکلے تے وہ بادشاہ ویکھ کے ہسیا اور بڑا خوش ہویا کہ بندہ ڈر گیا, ہونے نو خریدیا جا سکتا, ہونے ڈر گیا. تو اس نے نا تانا دیندے ہویا حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی نو کہنے لگیا کہ عبداللہ پہلے نہیں کیا سی عیسائی ہو جا, ہن موت سامنے ویکھ کے ہن ڈر لگ گیا, ہن رون لگ پے. تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی آپ نے تاریخی جواب ارشاد فرمایا, اور قیامت تک آنے والے امتی واسطے مشعل راہ ہے آپ دا جواب. آپ نے ارشاد فرمایا ہے جلیا رویا اس واسطے نہیں کہ میں ہونے مر جانا ہے, موت سامنے, موت تو ڈر کے نہیں رویا, بلکہ فرمایا رو اس واسطے رہا کہ حضور دے ناؤ تے جان دین دا ٹائم ہے اور میرے کو لے ایک کوئی جان ہے. گل سنو, گل سنو, نعرہ چلایا جائے, گل سمجھو. آپ نے فرمایا کہ رو اس واسطے رہا کہ حضور دے ناؤ تے جان دینی ہے تے جان ایک کوئی ہے, بلکہ فرمایا کہ میرا تے شوق سی کہ میرے جسم دے اتے جتنے وال نے اتنیاں جانا ہوندیاں
تو کروڑا جانا بھی ایک ایک کر کے محمد عربی دے نام اقدس تو قربان کر. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. تاجدار ختم نبوت. تو عاشق وہ نہیں ہوندہ کہ سٹیج ہوئے مائک ہاتھے ہوئے اور جناب لوگ ویلاں کرا رہے ہوتے عاشق تے جدو حضور دے نام تے قربانی دین دی واری آئے تے وہ تو عاشق نظر ہی نہ آئے کوئی. تو وہ عاشق نہیں. مراد آباد ایک سید سن حضرت سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ جنہ دا کلام ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جدو انگریزہ نے بر صغیر تے حکومت بنانا چاہی تے سب تو آخر تے مراد آباد فتح ہے. 3 سال تک حضرت سید کفایت علی کافی سید سن عالم دین سن شاعر بھی سن 3 سال تک حضرت سید کفایت علی کافی انگریزاں نال جنگ لڑتے رہے. تو آپ نے مراد آباد کے اندر انگریزاں داخل نہیں ہون دیتا. 3 سالہ بعد آپ دی مخبری ہوئی کسی غدار نے غداری کی تھی آپ گرفتار ہو گئے. تو انگریزاں نے کھپایا بڑا سی نا انہوں نے ظلم بھی بڑا کیتا. حضرت سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ نو پہلا ڈنڈیاں نال مار دے رہے بڑھے سید سن. تو آپ اگوں انہوں نے جواب دیندے سن تو ہور بڑک دے سن ہور زیادہ ظلم کر دے سن. پھر انہوں حضرت سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ آپ دے جسم اقدس تے کوئلے علی استری پھیری اور آپ دے پیران دیا تلیاں تو لے کے آپ دے رخساراں تک انہوں نے استری پھیری. اور پھر بھی جدو انہوں دا دل نہیں نہ بھریا تو انہوں شاہ صاحب دے جسم دے تے نمک تے مرچاں مال دیتی ہیں. سارا جسم لو لوان ہے زخم ہے اور جناب سڑے ہویا ہے تو اس دے ہوتے ہون نمک تے مرچاں مار دیتی اور وہ چھوڑ آپ نو اتھے تھلے سیٹ گئے. اور انگریز اس آس تے کہ صبح اسی آواں گے تو بابا تڑپ تڑپ کے فوت ہو جائے گا یا اگر بچ گیا تو صبح انہیں پھانسی دے دیں گے. اور پھانسی دین دا انہوں نے نظام بنایا کہ اس بابے نے 3 سال سانو تنگ کیتی رکھیا عوام دے وچ ہیرو بنیا ہویا ہے تے اسی انہوں پھانسی مجمع عام دے اندر دیاں گے تاکہ لوگ اس بندے دی پھانسی ویکھ کے ڈر جان. تو جدو آپ نو چھوڑ گئے نا جیل خانے دے اندر اتنا تشدد تو بعد اس آستے کہ صبح آواں گے تے بابا فوت ہو جائے گا. تو سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ آپ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تو حضرت سید کفایت علی کافی رو پائے. جدو آپ روئے نا تو حضور نے فرمایا حضور نے پتہ تو سب کچھ ہی سی. تو سرکار نے فرمایا کفایت علی اینا زخمہ دی وجہ تو رو پے. تو عرض کی تھی یا رسول اللہ اینا دی وجہ تو نہیں رویا. رویا اس واسطے اگر میں نو پتہ ہوندہ کہ آپ دی زیارت میں نو جیل اندر ہونی ہے تو میں پہلے دن ہی جیل دے اندر آ کے بیٹھ جاندہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. تو صبح جدو انگریز آئے تو آپ اس طرح بیٹھے سن جو میں کوئی سردار اپنی مسند تے بیٹھا ہوندہ. وہ انگریز سوچ رہے سن کہ جاواں گے تو بابا مریا پہ ہوئے گا لاش چکیں. تو آپ اس طرح بیٹھے سن جس طرح کوئی عالم دین یا کوئی سردار اپنی مسند تے بیٹھا تخت تے بیٹھا ہے پھب کے بیٹھے آپ. تو وہ دھنگ رہ گئے وے کہ اتنے ظلم تو بعد بندہ پھر تگڑا. تو علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ بابا جی آپ نو قلندر لاہوری کہندے سن. تو علامہ اقبال فرماندے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ کہ کسے بھی بندے دی اگر طاقت ہے تو حضور دی وجہ تو ہے حضور دے دین دی وجہ تو ہے. انگریزہ نے آپ نو گرفتار کیتا انہوں نے کہا انجتے نہیں بابا فوت ہویا تو انہوں نے پھانسی دئی.
سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ پھانسی بالکل مجمع عام دے اندر لوگوں نے اکٹھا کر لیا تاکہ لوگ پھانسی ویکھ کے ڈر جان. تو سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ آپ نے جو لوگوں نے دیکھا نا سامنے مسلمان اور صرف انہوں نے اس واسطے اکٹھا کیتا گیا کہ شاہ صاحب دی پھانسی ویکھ کے ڈر جان. تو آپ نو ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی سی اور سامنے پھانسی دا پھندا سی. ایسے طرح دا اگر ایسے طرح دا ایک 100 سال پرانی گل ہے تو بالکل ایسے نال ملدا جلدا ہی واقعہ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ دا ہویا. جدو آپ نو پھانسی گھاٹ دی طرف لے کے جا رہے سن تو آپ بھی بالکل خوش سن اور کیمرے لگائے ہوئے سن سارے پاسے کہ اگر ممتاز قادری رو پیا تو پیچھے لبیک دے جڑے نعرے لاندے نے انہوں نے وکھاواں گے کہ تہاڈا ہیرو ہے جڑا پھانسی ویکھ کے رو پیا. تو غازی صاحب پھانسی دا پھندا ویکھ کے روئے نہیں سن بلکہ آپ نے پھانسی دا پھندا چوم لیا سی. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بابا جی فرماتے سن کہ ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں کم شیر دلیر جوان دائی کہ جو پہلے ہی جنیاں ٹنگا کمبی جاندیاں ہوں جڑا ہر بندے تو ڈر دا ہے. اللہ دا جس بندے نو ڈر نہیں نہ ہوندہ وہ پھر بندیاں تو ڈرنا شروع ہو جاندہ اور جس دے دل دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت آ جائے اور اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا ہو جائے پھر بندیاں تو نہیں ڈرنا پھر وہ دلیر ہو جاندہ. جس طرح حضرت امیر المجاہدین دے صاحبزادے حضرت غازی سعد حسین رضوی صاحب دلیر ہو گئے. علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ آپ نو انگریزہ میں گرفتار کیتا سی اور آپ دی ڈیوٹی یہ سی کہ کالے پانی جیل دے اندر جتنا کوڑا ہوندہ سی علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ جیسے عالم دین انہوں نے اذیت دیتی سی انگریزاں کہ انہوں نے جیل دا کوڑا باہر سٹنا ہوندہ سی اور آپ نے ساری زندگی آپ دی جیل دے اندر گزر گئی کالے پانی دے اندر ایسی جیل دے اندر کہ فرمایا اتھوں دا پانی حضرت علامہ فضل خیر آبادی فرماتے سن اتھوں دا پانی ایسا سی کہ سپ دے زہر نالوں بھی زہریلا سی اور فرمایا اتھے جڑا زخم لگ جاندہ سی پھر وہ بچدا نہیں سی وہ دن بدن وددا ہی رہندا سی اور فرمایا انگریز جڑی مینوں خوراک دیندے سن کھان واسطے علامہ فضل خیر آبادی فرماندے وہ زہر نالوں بھی زیادہ زہریلی ہوندی سی وہ بھوک نہیں مٹاندی سی بلکہ جسم نو نویاں بیماریاں لگاندی سی. تو اس دے باوجود آپ جدو بڑھے ہو گئے علامہ فضل خیر آبادی اور اٹھ نہیں سکتے سن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی نسل چو سن اٹھ نہیں سکتے سن تو اس وقت جدو بالکل موت قریب سی اس وقت انگریز آیا اور کہنے لگیا فضل حق ہونتے بڑھا ہو گیا ہونتے جوانی ساری جیل دے اندر چلی گئی اے تیرا فتوہ ہے جس دے تھلے لکھے ہویا ہے فضل حق اگر ہون تو کہہ دیں کہ اے فتوہ لکھن والا کوئی ہور فضل حق ہے میں کوئی ہو رہا اسی تینوں ہون بھی آزاد کرنے واسطے تیار. تو علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں. بالکل اسی طرح جیل دے اندر ظلم و ستم کرن تو بعد حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو لے ایک دن دے اندر 6 مرتبہ وزیر جاندے سن کہتے سن سعد رضوی تینوں ہون بھی رہا کر دیں اور ساریاں پابندیاں بھی ہٹانے پیسے بھی دینے ہر چیز دینے لیکن ناموس رسالت دے مقصد تو پیچھے ہٹ جاؤ. تو آپ ہر مرتبہ ہوئی علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ دی طرح سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ دی طرح غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دی طرح حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی سنت عمل کرتے ہویا. علامہ سعد حسین رضوی فرماندے سن وہ پیسے نہیں چاہی دے رہائی نہیں چاہی دی کیس ختم نہیں کروانے بلکہ فرمایا مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. علامہ فضل خیر آبادی اٹھ نہیں سکتے سن لیکن غیرت فاروقی نے جوش ماریا تو آپ اٹھ کے بہ گئے اور اس تو پکڑ کے کاغذ انگریز تو آپ نے پھاڑ دیتا.
فرمایا مارتے سکتے ہیں لیکن حضور دی عزت نال کبھی بھی غداری نہیں کر سکتے. تو گزارش ہے دوستو کہ بڑے نعرے ہو گئے, بڑیاں غیران دیاں گلاں ہو گئیاں, بڑے لوکاں دی سپورٹ ہو گئی. ہون تک جنہ دی سپورٹ کردے رہے, ہون تک جنہ نو ووٹ دیندے رہے, پارلیمنٹ چ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت نال غداری کر گئے. جنہوں نے ووٹ دیتے ہو پارلیمنٹ چ پہنچے تو عاشق رسول جس نو 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی انہوں نے پھانسی لگا دیتا, گستاخ رسول نو رہا کر دیتا. اور ہن اس وقت ملک دا وزیر اطلاعات کہہ رہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال مذہبی ریاست اسلامی ریاست نہیں بنانا چاہتے سن. تو میں کیا پھر کیڑی بنانا چاہتے سن؟ علامہ اقبال تو ہے ہی سیکولر سی. میں کہ بدبخت انسان جو سیکولر ہوئے وہ یہ کہندا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. جو سیکولر ہوئے یہ کہندا اللہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ تو آپ تو علی گڑھ یونیورسٹی طالب علمہ سوال کیتا انہوں نے کہا قائد اعظم تسی مسلمانوں نے ابھار رہے ہو کہ ایک الگ ریاست چاہیے دی, تو اس ریاست کے اندر قانون کی چلے گا؟ تو تاریخ دیکھو اور اس وزیر نو بھی بدبخت نو کوئی بکھائے اور تاریخ چک کے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے انہاں طالب علماء نو جواب دین دی بجائے آپ نے قرآن پاک اٹھایا اور اس طرح لہرا کے فرمایا ایس دے ہوندے سانو کسے قانون دی کوئی ضرورت نہیں. تو انشاءاللہ تعالی جس مقصد واسطے پاکستان بنیا سی وہ مقصد حاصل کرانگے اور حضور دے دین نو تخت اتے لے کے آوانگے. وڈی تو وڈی طاقت نال بھی ٹکرانا پیا تے ٹکرا جاوانگے اور دن رات محنت کرانگے. حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ فرماندے سن کہ حضور نال اتنا کا تعلق ہونا چاہیے کہ جدو قبر دے اندر فرشتے تیرے تو پوچھنا کہ ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل کہ اے کون نے, تو فرمایا اتنا کا تعلق ہوئے کہ تینوں نہ بولنا پے, کہ تینوں نہ بولنا پے. اگر کسی نال تعلق ہوئے پھر ہی گل بندی نا, اگر تعلق ہی نہ ہوئے بندے نو بندہ جاندا ہی نہ ہوئے. انہوں کوئی پوچھے مینوں استادہ نو میں نہ جاندا ہوا تو میرے تو کوئی پوچھے استاد کون نے تو میں کو کی کہاں گا کون نے, یہی کہاں گا نا. ہاں جی قاری صاحب کون نے تو میں کو کہاں گا کون نے. کیوں؟ جو تعلق ہی نہیں بنایا, جانتے ہی نہیں. اور قاری صاحب تو کوئی میرے بارے پوچھے تو وہ کہیں گے کون نے, میں نے کو پتا کون نے. تو بابا جی رحمت اللہ علیہ فرماندے سن آج کہہ لبیک یا رسول اللہ, آج کہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں حاضر. اگر تعلق بن گیا تو فرمایا وہ اتنے کریم نے اتنے کریم نے اتنے کریم نے. فرمایا جدو قبر دے اندر پوچھا جائے گا کہ کون نے, تو فرمایا تینوں بولن دی ضرورت نہیں پینی, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان گے فرشتوں آئندے تو نہ پوچھو میں کون ہاں, بلکہ میں محمد عربی گواہی دینا کہ میرا غلام بن کے آیا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو تخت لے آنا ہے, یہی منشور ہے, یہی دستور ہے. اور اس واسطے محنت کرنی ہے, صرف اس واسطے کہ حضور راضی ہو جائے, اور کوئی مقصد نہیں. صرف اس واسطے کہ حضور اور امتی اس دا زندگی دا فائدہ ہی کونی اس امتی دا جو حضور دی رضا نہ حاصل کر سکے. بلکہ بزرگاں نے فرمایا کہ وہ بندہ سب تو بڑا بدبخت ہے. صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو اپنی ساری زندگی حضور دی ایک مرتبہ بھی توجہ نہیں لے سکیا. حضور تے ویکھ رہے ہیں نا, ہے عقیدہ کوئی نہیں, عقیدہ ہے نا کہ حضور ویکھ رہے ہیں, انشاءاللہ نہیں الحمدللہ حضور ویکھ رہے ہیں نا. تو صوفیاء فرماتے ہیں
وہ بندہ سب تو بڑا بدبخت ہے کہ جو اپنی ساری زندگی دے اندر ایک مرتبہ بھی حضور دی توجہ اپنی طرف نہ کروا سکے. ویکھتے رہے نے حضور ساری امت نو، لیکن کوئی لبیک دا نعرہ انج تے لائے نا کہ حضور فرمانا ہے بخشا گیا. کوئی انج تے حضور نال محبت کرے نا دین واسطے، کوئی انج تے نکلے نا کہ حضور فرمان ایس میرے غلام نے میری غلامی دا حق ادا کر دیتا. تو انج کوشش کرنی ہے کہ حضور دی توجہ حاصل ہو جائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سانو ویکھ کے راضی ہو جان. یہی مقصد ہے، یہی کوشش ہے. اور حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ اور تمام اولیاء اکرام، صحابہ اکرام، تمام دا یہی مشن سی، یہی نظریہ سی کہ انہیں جانا، انہیں ہمانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا تو صرف حضور نو ہی مننا اور حضور نو ہی جاننا ہے. ان کو یہ آئے نا آکھے نعرہ لاؤ، انہوں کو کندہ نعرہ لائیے؟ رب نے ہاتھ کندہ واسطے بنائیں؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. کوئی آکھے نعرہ لاؤ، ان کا کندہ نعرہ لائیے؟ شیر دا لائیے، نون دا لائیے، بلے دا لائیے، تیر دا لائیے یا حضور دا لائیے؟ ہاتھ کندے واسطے؟ لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما اظہرت ربوبیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اگر تو انہوں نہ پیدا کرنے ہوں تو دنیا ہی نہ پیدا کر دے. اگر تو انہوں پیدا نہ فرمانا ہوں تو آسمان زمین کچھ بھی نہیں. اور فرمایا اگر تو انہوں پیدا نہ فرمانا ہوں تو اسی اپنا رب ہونا اظہار نہ کر دے. تو پھر ہاتھ کندے واسطے؟ تو جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ہاتھ بنے بس جدوں بھی نعرہ لانا تو حضور دا ہی لانا ہے. زبان کھلے، کوئی آکھے فلانے دا نعرہ لاؤ، ان کے چھاڑی یار فلانے نو، چھڑو سارے انہوں کو، انہیں جانا، انہیں مانا. بابا جی کی فرماتے سن نہ علمہ وچ پھسام اللہ، نہ لمے پینڈے پام اللہ، کوئی یار دی گل سنام اللہ. تو اٹھ دیا بھی لبیک، بیندیا بھی لبیک، شادی وچ بھی لبیک، اور جناب فوتگی دے جنازہ بھی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے دے وچ لے کے جایا کرو. اور کسے نو ملو رشتہ دار نو کہے کی ہو رہا ہے؟ ان کا حضور دے دین نو تخت اتے لے آن دی محنت ہو رہی. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. کوئی بھی بندہ ہے نہ سوچے کہ اگر میں دین واسطے محنت کروں گا تو مینوں کون جاندا ہے، مینوں کون جانے گا، مینوں کی ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت حاصل ہوئے گی، سرکار راضی ہوں گے. دھرنے دے اندر فیض آباد جو بابا جی نے دھرنا دیتا سی ناموس رسالت واسطے، یورپ چو بندہ آیا سیدھا دھرنے دے اندر، گھر نہیں گیا. تو اس دے بڑی توجہ نہ گل سنی، اس تو سوال آیا بھی بھائی تو گھر کیوں نہیں گیا؟ یورپ چو آیا اور سیدھا ہی ترنے. وہ کہنے لگا کہ میں آیا ہی ترنے واسطے ہیں یورپ چو، گھر والوں ملن ہی نہیں آیا. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بہت سارے کاغذات پیش کیتے گئے، فہرست پیش کیتی گئی، انبار لگے ہوئے. تو قریب کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا جنہوں نے قرب حاصل سے کوئی بزرگ کھڑے سن، انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کنہ دی فرشتہ ہے، کنہ دے نام نے؟ حضور نے فرمایا ہے انہوں دے نام نے جو میری عزت واسطے ترنے چ گئے بیٹھے ہیں. تو جو حضور دے اگر ترنے والوں نو حضور جان دین نا تو حضور دے دین نو تخت اتے لے آن والوں بھی حضور جان دین. محنت کرنی ہے صرف اس واسطے کہ حضور راضی ہو جان، بس اس تو علاوہ اور کوئی مقصد ہی کوئی نہیں. اور انشاءاللہ تعالی اگر اسی یہ محنت کر دے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو تخت اتے لے آن واسطے مخلص رہے، اپنا کوئی مقصد نہ ہویا، تو جو حضور امیر المجاہدین فرماندے سن وہ اسی ویکھ لانگے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی اللہ بھی راضی ہو جائے گا، حضور بھی راضی ہو جان گے، اور اگر محنت کریں گے تو سرکار دا دین تخت اتے بھی آ جائے گا. تو ایسے گل نال
نعرہ لانا ہے دین دا، نعرہ لانا ہے حضور دا، نعرہ لانا ہے سرکار دی ختم نبوت دا، نعرہ لانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا، اور باقی سارے نعرے چھڑ دینے. کسے دا نعرہ نہیں لانا، نہ کسے مولوی دا، نہ کسے پیر دا، نہ کسے سیاست دان دا. انہوں کہتا ہوا سیاست دان، وہ کہتے ہیں گڈی کوئی وخا کے یا کوئی شے وخا کے آپ دا روب چڑھے، انہوں کہتا تو کچھ بھی نہیں ہونا سی، تو جمنا ہی نہیں سی، تو پیدا ہی نہیں ہونا سی اگر حضور نہ ہوندے. تو آپ دی گڈی ویکھ کے تے حضور دا حق بھول گیا، تو آپ دی کرسی ویکھ کے حضور دا حق بھول گیا، تو سرکار نو چھڑ کے دنیا دارہ پیچھے چل رہے ہیں. نہیں، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا آیا 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک